وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 3-4، درس کا نمبر 1947. آج کا موضوع، کیا ہم نے نصیحت کو قبول کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 3. ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑا ہوا ہے؟ بل هو الحق، نہیں بلکہ یہ حق ہے میرے رب کا، آپ کے رب کی طرف سے. لتنذر قوما، تاکہ آپ متنبہ کریں، خبردار کریں ایسی قوم کو، ما آتاہم من نذیر من قبل کا، کہ آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں. دیکھیں، یہ آیت بھی ہمارے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہمارے یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. عرصہ دراز گزر گیا تھا. حضرت یعنی ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 2500 سال گزر گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کے لیے رسول بھجوایا ہے. ہم بھی برائے نام اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے ہیں، سمجھتے ہیں. خیر، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنا رسول ہم میں بھجوا دیا، جو یعنی واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں. ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے ہم سے. یہ بات نوٹ کر لیں. مقصد کیا ہے رسول کے بھجوانے کا؟ تاکہ ہم ہدایت پا جائیں، سیدھے راستے پر چلیں. یہتدون، لعلہم یہتدون، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. دیکھیں، اصل تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے. تھوڑی سی اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں. ہماری منزل اللہ ہے، ہمیں چلنا ہے سیدھے راستے پر. ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کو محدود کر دیا ہے سیدھے راستے پر چلنے سے. جو سیدھے راستے پر چلا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ٹیڑھے راستوں پر چل رہا ہے وہ ناکام ہے.
سیدھا راستہ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا، یا وہ طریقہ جس کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے تو انسان اپنے مقصد کو پالے گا، کامیاب ہو جائے گا، نجات ہو جائے گی اس کی۔ وہ طریقہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کی مزید وضاحت، صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کے راستے کا مطلب زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ، اور یہ ہمیں کون بتائے گا؟ اس کی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی ہے۔ ان علینا للہدی، ہمارے ذمہ ہے، اے انسان تمہیں ہدایت دینا میرے ذمہ ہے۔ اب دیکھیں، ہدن اور یہتدون دونوں ملتے ہیں نا آپس میں، ہدایت۔ پھر جب پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ زمین پر اتار رہا تھا تو اس سے یہ فرمایا کہ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ تم جاؤ زمین پہ، میں تمہاری منزل ہوں، تم نے میرے لیے زندگی گزارنی ہے اور تم نے میرے راستے پر چلنا ہے، میں تمہیں اپنا راستہ بتاؤں گا۔ فإما یأتینکم منی ھدی یہتدون ھدی فمن تبع ھدایا، پھر جس نے میری ہدایت کے مطابق زندگی گزاری۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن ہے جس سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ بہت افسوس سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں، قرآن جس سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ ہمارا رخ دیکھیں، ہم نے بنیادی طور پر ایک بہت بڑی غلطی کر لی ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ اور وہ کیوں بنایا ہے؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور اس کی ناکامی اصل ناکامی ہے، ہمیں یوں لگتا ہے، لیکن بات تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی اور ناکامی یہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اصل کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ہے دنیا پر، لہٰذا ہم نے اپنا رخ کر لیا ہے ظاہر کی طرف، ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، اور اللہ کی ہدایت۔ اب دیکھیں، جب آپ، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہیں یا دنیا کا دھوکہ لگ جاتا ہے آپ کو، جیسے کہ ہمیں گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، آیت نمبر 33 میں، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں وہ دھوکہ دینے والا۔ تو یہ دھوکہ تو ہمیں لگ گیا ہے، ہم تو دنیا کے پکے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ اس بات کو دیکھیں، تھوڑا سا میں رفتار اپنے بولنے کی سپیڈ ذرا کم کر لیتا ہوں، اس بات پہ آپ سوچیں، کیا ہمیں دنیا کا دھوکہ لگا نہیں ہے؟ کیا دنیا کی زندگی کو ہم نے اصل زندگی نہیں قرار دے دیا؟ کیا اس کے فائدے کو ہم اصل فائدہ نہیں سمجھتے؟ کیا اس کے نقصان پر ہم رنجیدہ نہیں ہوتے؟ کیا اس کے فائدے پر ہم پھولے نہیں سماتے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پھر تو دیکھیں، بات بگڑ جاتی ہے کہ آپ سیدھے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے۔ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، اس کو سیدھے راستے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے تو اپنے راستے کا انتخاب کر لیا ہے، اور یہ خواہشات نفس کا راستہ ہے۔ ہر شخص جو ہے اپنی انا میں کی گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اور اخلاق رذیلہ نفس اس پر حاوی ہے، نفسانی خواہشات اور نفس ایز اے ہول اس پر حاوی ہے، اور وہ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ نفس ہمیں استعمال کر رہا ہے، جہاں ہمارا جی چاہتا ہے وہ جہاں جاتے ہیں، جہاں جو ہمیں جی میں آتا ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہم کام کرتے ہیں۔
جو کام ہمیں اچھے لگتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ ساری آپ یعنی میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا جو کچھ کر رہا ہے، ہم خود جیسے فضول زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی طرف رخ ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. دین کو ہم نے ایک پارٹ ٹائم شغل کے طور پہ رکھا ہوا ہے، کسی نے کم کسی نے زیادہ. کوئی داڑیاں چھوڑ کے بھی وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، پگڑی باندھ کے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ ریاکاری کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ عام ہے، پگڑی جبے اور داڑیاں اس کو رکھ کر بھی لوگ یعنی اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ آیت نمبر 3 جو ہم پڑھے، رسول کس لیے آتا ہے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، ہدایت پا جائیں. آج ہدایت کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹو بی ویری فرینک، میں آپ سے کیوں غلط بیانی کروں، ہدایت آج انفرادی طور پر بھی ہم اللہ کی ہدایت کے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. ہم تو آپ دیکھ لیں یہ جتنی بھی تعلیم ظاہری ہے یہ ہمیں دین سے دور کر دیتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، حالانکہ جو علم ہے اس کی الف بے بھی ہمیں نہیں آتی. العلم یہ تو وہ ہے جو قرآن میں ہے العلم، اور اس سے تو ہم واقف ہی نہیں ہیں. ہدایت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں آیت نمبر 3 کے سلسلے میں. رسول اس لیے آتا ہے کہ وہ آپ کو خبردار کرے کہ بھئی تم سیدھے راستے پر نہیں ہو تو اس کا انجام غلط ہوگا. لیکن ہم نے اپنی خواہشات کو سیدھا راستہ بنایا ہوا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی کے من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہے وہ صدر مملکت ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہے، چاہے جو بھی ہے. ساری وہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے نا. یعنی ایمان کی حالت میں کوئی نہیں ہے آج اکثریت. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کی کوئی آج نہ کوئی جماعت ہے عالمگیر، نہ کوئی ان کا امیر ہے. اور یہ امیر المومنین جو ہے یہ تو اتنا لازمی تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی تدفین سے پہلے یہ مسئلہ مسلمانوں نے حل کیا ہے. سقیفہ بنی سعدہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب نماز کی امامت کون کرائے گا. اس پر جو ہے وہ مشورے ہو رہے تھے. حضور کی ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی. پھر وہ سارے واقعات ہیں، حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے اور ان کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی. تو یہ امیر المومنین اور مسلمانوں کی جماعت یہ اسلام کا ایک لازمی جز ہے. لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ. اسلام تو جماعتی مذہب ہے، دین ہے، جماعت کا ہے. لا اسلام الا بالجماع. دیکھیں جماعت نہیں تھی، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، مکے میں جماعت تشکیل نہیں پا رہی تھی. اکثریت نے ایمان نہیں قبول کیا تھا اور وہ مظالم ڈھا رہے تھے. تو جماعت جو ہے یعنی آپ 6 نبی کو آپ دیکھیں، حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ان کو خانہ کعبہ میں اذان کی بھی وہ نہیں تھی، اجازت نہیں تھی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے وہاں پر جماعت قائم ہوئی ہے، اور وہاں سے پھر جب جماعت قائم ہوئی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی دیے انہیں. مکے میں تو کوئی خاص احکامات تھے ہی نہیں، اصولی باتیں تھیں اور احکامات تو نہیں تھے. سود کی حرمت، شراب کی حرمت اور جہاد کا حکم یہ اور زکوٰۃ، یہ سب مدینے میں احکامات آئے.
رمضان جو ہے وہ مدینے میں روزے کتب علیہ، یعنی سورہ بقرہ میں ہے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ حکم آیا ہے روزے کا۔ روزہ جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے احکامات جو ہیں پھر مدنی زندگی میں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو جماعت کے بغیر تو یعنی اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينَ، دین کو قائم کرو، تو قائم تو ہوگا جماعت سے۔ وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں تفرقہ مت ڈالو۔ آج تو ہم اپنی اپنی مسجدیں ہم نے الگ بنا لی ہیں، یہ دیوبندیوں کی ہے، بریلویوں کی ہے، اس میں دیوبندیوں کا امام ہے اس میں، اور سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ہماری مسجد جو تھی محلے کی مسجد، تو وہ پہلے ایک بریلوی وہ تھا، جب وہ چلا گیا تو اس کے پیچھے بریلوی آتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے مسجد بھی بدل لی پھر، یعنی امام جب تبدیل ہو گیا اور دیوبندی عالم آ گیا تو بریلوی اب نہیں آتے ہیں وہاں۔ میں تو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ نہیں آتے کہ یار یہ تو دیوبندی ہے، اور ہمیں منع بھی کیا جاتا ہے، دیوبندی لوگ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے عام طور پہ۔ بہرحال خیر، میں آپ کو یہ آیت نمبر 3 کی بات کر رہا ہوں کہ بل هو الحق من ربک، یہ تعلیم جو نازل ہوئی ہے یہ حق ہے، یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے اور اس میں ہدایت ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، ان ساری چیزوں کو جو اس کے درمیان ہے، بنایا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استویٰ علی العرش، پھر عرش پر جلوہ گر ہو گیا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی، ولی، حامی اور مددگار نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لیتے، ہوش میں نہیں آتے تم؟ اب سامعین اکرام، اس میں بات یہ ہے، اللہ الذی خلق السماوات، دیکھیں زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی خلاقیت بتا رہا ہے، پھر اپنی قدرت بتا رہے، پھر اپنی مدد کا بتا رہے اس آیت میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان، یہ میں نے بنایا ہے۔ اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ پھر ثم استویٰ علی العرش، عرش کا مطلب پھر انتظام، اس نے اپنے انتظام، اس کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی عرش اقتدار، تخت اقتدار پر وہ براجمان ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ جسم ہے اور کہیں تخت ہے اور اللہ، یعنی عرش کا مطلب جو اختیارات ہیں سارے، تخت اقتدار پر وہ براجمان ہے، یعنی سارا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ مالکم، اب اگر ہم اس کے حکم سے منہ موڑ لیں گے اور نصیحت حاصل نہیں کریں گے تو اللہ کے سوا ہمارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے، اور نہ کوئی ہماری شفاعت سفارش کرے گا یہ قیامت کے دن۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں دنیا میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک عمومی رحمت ہے، عمومی مدد ہے، وہ رحمانیت کے تحت تو اللہ تعالیٰ ہر یعنی پوری انسانیت کو یعنی اپنی ربوبیت کے فیض سے فیضیاب کر رہا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے اور ساری جو ضروریات ہیں انسان کی پوری کر رہا ہے،
اور لیکن جو خاص ایک تعلق ہوتا ہے بندے کا اللہ سے، قلبی تعلق ہوتا ہے، تو وہ تعلق پھر وہ لوگ کھو دیتے ہیں جو لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت نازل کردہ ہدایت کا اتباع نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جڑ کر رہنے میں ہماری عافیت ہے، اللہ سے جڑ کر رہنے میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے کہ ہم اب اللہ سے جڑیں گے کیسے؟ کہ ہم اس کے رسول سے جڑ جائیں، اس کے رسول کی پیروی شروع کر دیں، اتباع شروع کر دیں، تقوی کی روش اختیار کر لیں، ہدایت کا اتباع کریں، اور ہدایت جو کہ تفصیل سے ہمیں ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کا ہم اتباع شروع کر دیں۔ اگر ایسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو گئے، اور حدیث کا مضمون ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا۔ اللہ، تو اب مسئلہ جو ہے سارا یہی ہے کہ ہم اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، اور نصیحت افلا تتذکرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم بے ہوشی میں رہو گے، تم ہوش میں نہیں آؤ گے۔ نصیحت، دیکھیں نصیحت کی بات ہوتی ہے تو نصیحت جو بھی کرتا ہے فائدے کے لیے کرتا ہے، ہمارے فائدے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم میرا حکم مان لو اور پیغمبر کے طریقے پر کو اختیار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں۔ نیکی کی روش اختیار کر لو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ تو بہرحال افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تو بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے۔ اچھا، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ یدبر الامر، معاملات کی تدبیر کرتا ہے، یعنی سارے فیصلوں کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت بھی ساری اصل حکومت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور بہرحال پہلے ترجمہ آپ سن لیں، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے، یعرج الیہ، یعرج الیہ چڑھتی ہے اس کی طرف، فی یومن، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے، یعنی اللہ کا ایک دن اور تمہارے 1000 سال یہ برابر ہے، مما جو ہم شمار کرتے ہیں نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت میں آپ کو نہیں کر رہا، لیکن فیصلے جو ہیں، دیکھیں ایک فیصلہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے اور ہمیں یہ فرمایا ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ لیکن جو ظالم ہوگا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا سُرَادِقُهَا او کما قال، جو ظالم ہیں، جو حق کو قبول نہیں کریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، آگ میں جلیں گے۔ تو تدبیر کام کی اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے، کس قوم کو کتنی مہلت دینی ہے، کس فرد کو کتنی مہلت دینی ہے، یہ آج بھی ایسا ہی ہے۔ یعنی دیکھیں ہم میں سے اکثریت کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں ایک وقت، اور یہ شروع سے نہیں لگتے، یعنی آپ نے حق سے انکار کیا تو یہ نہیں کہ آپ کے دل پر بس فوراً تالا لگ جاتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اور تدبیر یعنی مہلت دیتا چلا جا رہا ہے۔
اب یہ اس کا فیصلہ ہے کہ کب وہ گھڑی آتی ہے کہ آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے یا اس پہ تالے لگ جاتے ہیں یا اس پر زنگ لگ جاتا ہے، یہ اس کی مرضی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ یدبر الامر پہ میں بات کر رہا ہوں۔ یدبر الامر میں ایک قرآن سے میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ بنی اسرائیل تھے، یوسف علیہ السلام گئے وہاں پر مصر میں گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اقتدار دے دیا، پھر کچھ صدیوں تک ان کی حکومت رہی جتنی بھی تھی۔ پھر جو ہے مقامی طور پہ لوگ جو ہے، یعنی ان میں کمزوری آ گئی تو مقامی لوگ جو ہے انہوں نے ان کا تختہ الٹ دیا، ان کو غلام بنا لیا، اور وہ جابر بادشاہ جو ہے، فرعون کا سسٹم جو ہے وہ لاگو ہو گیا، اور فرعون بڑا بن بیٹھا اور ان پر ظلم کرنے لگا، ان کے لڑکوں، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا، عورتوں کو چھوڑ دیتا۔ وفی ذالکم یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی آزمائش تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، میں نے ارادہ کیا کہ میں احسان کروں کہ زمین میں جن لوگوں کو کمزور بنا لیا گیا، اور میرا ارادہ یہ ہوا کہ میں ان کو غالب کر دوں، ان کو میں آزادی دوں اور غالب کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تو اس میں تو پھر کافی عرصہ لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی شہزادہ بن کے یعنی جو فرعون کے سلطنت فرعون کے یعنی ان کی تباہی کا جو ذمہ دار تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں اس کو یعنی بڑا کیا۔ بہرحال اب یہ اس میں خاصا ایک وقت لگ گیا۔ تو ہر کام میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ تو کسی کو اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے تو اس کو اس ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو حق سے نازل ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم فوراً ایمان لے آؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے کام میں ایک تدبیر ہوتی ہے آہستہ آہستہ جو ہے۔ اس پہ میں انشاءاللہ تھوڑی سی اور بھی بات کروں گا، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر۔
لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلے. اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذکرون. خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا. اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا. کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.